अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि विंटर वेकेशंस के बाद हमारा तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक 11 जनवरी से हमारी ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा आगाज़ होता है। तो उसमें आज हम अपना टॉपिक जो है आमुल हुज़्न उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी पढ़ रहे थे। अरब के इब्तदाई हालात हमने पढ़े। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबल अज़ बेसत ज़िंदगी के बारे में हमने पढ़ा, और अब हम बाद अज़ बेसत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सन 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमुल हुज़्न का वाक़या पेश आया। ठीक है, यानी नबूवत के 10वें साल। आम कहते हैं साल को, और हुज़्न कहते हैं गम। ठीक है, तो आमुल हुज़्न यानी गम का साल। तो सन 10 नबी जो है ये साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का साल था, क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कदम पर मदद फरमाई, आपकी पुश्त पनाही फरमाई और हमेशा आपका साथ दिया, तो आपके चचा अबू तालिब ने 80 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। तो हज़रत अबू तालिब ने हमेशा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफ़ात 8 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो आपके दादा की वफ़ात हो गई थी। तो उसके बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपकी कफ़ालत का ज़िम्मा लिया था और आपकी बहुत अच्छे तरीके से तरबियत फरमाई, और हमेशा आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि हमेशा वो अपने साथ उनको रखते थे। और इसके बाद जब आप सल्लम ने बेसत का ऐलान किया तो फिर भी आप सल्लम का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा आपकी पुश्त पनाही की और आपको सपोर्ट किया। ठीक है, तो इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के इंतकाल की ख़बर सुनी तो आपको बहुत ही ज़्यादा रंजो गम हुआ। वफ़ात के वक्त हज़रत अबू तालिब के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, तो अबू जहल भी वहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए कि मैं खुदा के यहाँ आपकी शहादत दे सकूं। तो अबू तालिब ने कहा कि अबू जहल ने कहा कि क्या अबू तालिब तुम अपने दीन को छोड़कर मर जाओगे, यानी अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? तो हज़रत अबू तालिब जो थे उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करके कहा कि मैं वो कलमा कह देता, लेकिन कुरैश कहेंगे कि मौत के डर से ईमान ले आया या मौत के डर से कलमा पढ़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करूँगा जब तक कि खुदा ताला मुझे कोई इससे रोक ना दे। तो ऐसे ही हुआ बच्चों कि फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये आयत नाज़िल फरमा दी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़िरों के लिए आपका इस्तग़फ़ार करना कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो इस तरह अबू तालिब ईमान ना लाए और कुफ्र के हाल में ही वफ़ात पा गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे चूँकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए आपको उसका बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। इसके बाद 3 दिन अभी गुज़रे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ हयात यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा इंतकाल फरमा गईं। इसलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी
غم کا سال کہا جاتا ہے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی تھی، اور ان چند لوگوں میں سے تھیں جو ابتدائی طور پر بالکل ابتدا میں ہی ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اور اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، ان کی بھی اسلام کے لیے بے شمار خدمات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد فرمائی، اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی کہ آپ کی یا رسول اللہ اس کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سوائے ایک بیٹے کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وہ غمخوار تھیں، منس تھیں، رفیق حیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر مدد کرنے والی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ تو یہ لگاتار 2 واقعات ہوئے آگے پیچھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے سال میں غمگین رہے، اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بچوں ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سفر طائف 10 نبوی۔ یہ واقعہ بھی 10 نبوی میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ طائف کا شہر جو ہے مکہ معظمہ سے جنوب مشرق میں تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک سرسبز و شاداب اور بارانک جگہ ہے، اور یہاں بنی ثقیف کے لوگ آباد تھے، ٹھیک ہے۔ بنو ثقیف جو ہے وہ ایک قبیلے کا نام ہے، یہ لوگ آباد تھے، اور یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان میں لات جو ہے وہ ان کا بت تھا، بنو ثقیف کا۔ بعثت کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن کفار آپ کو بہت زیادہ تکالیف دیتے رہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ سب کو پتہ ہے۔ تو ہمیشہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے، اور انہوں نے تکالیف میں اضافہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار ان تکالیف سے دل برداشتہ ہو کر آپ طائف تشریف لے گئے، اور کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو اسلام کو اور مسلمانوں کو ان تکالیف سے نجات مل جائے گی، اور مسلمانوں اسلام کو تقویت ملے گی، اور دین کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں نے بجائے دین کی بات کو قبول کرنے کے، یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نو وارد مسلمان کی دلجوئی یا مہمان نوازی تک جو ہے انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے کم از کم مہمان نوازی بھی نہیں کی، تو اور صاف جواب دے دیا اسلام قبول کرنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی سے پیش آئے، اور ان میں سے ایک بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے کیا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نبی نہیں ملتا تھا کیا جس کو وہ رسول بنا کر بھیجتے، اور تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے اوباش لڑکے لگا دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے نکل جانے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے، تو لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے جوتے بھی
لہولہان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ وعید قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو پہاڑوں کے متعلق ہے، اگر آپ کہیں تو اس احد پہاڑ کو ان کے اوپر جو ہے الٹا دیا جائے یا دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے کہ یہ سب کے سب درمیان میں کچھ لے جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔